اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اکتوبر 1984 کی 5 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ التطفیف کی آیت 25-26 سے ہو رہا ہے، 83/26۔ بات چلی آ رہی تھی رحیق مختوم کی، سردہ مہر شراب کی بوتلیں جسے آپ کہیں، اور میں آغاز سخن سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے ہی کرتا ہوں کیونکہ نقطہ بڑا اہم ہے اور اس کی وضاحت تفصیل طلب ہے۔ قرآن کریم میں جیسا کہ متعدد درسوں میں یہ بات سامنے آ چکی ہے، جنت کی تفصیلات کا بیان تمثیلی انداز میں ہوا ہے، تشبیہات، استعارات، تمثیلات کے طور کے اوپر تو قرآن نے خود کہا ہے مثل الجنت اللاتی۔ تشبیہی آیات کا ذکر قرآن میں موجود ہے، استعارات ان دونوں کے نام کا نہ ہوتا ہے۔ عربوں کے ہاں نثر کی تو کوئی کتاب ہی نہیں تھی، قرآن سے پہلے شاعری تھی اور بھرپور شاعری تھی۔ اس شاعری میں بھی اور خود عربی معاشرے میں بھی قوت، جوش، حرارت، شدت، اس کے لیے شراب کا استعارہ استعمال ہوتا تھا۔ شراب ویسے ہی عام استعمال ہوتی تھی، وہ تو سارا معاشرہ شراب کے مٹکوں میں گویا ڈوبا ہوا تھا، اور ویسے ساری دنیا میں ہی شراب کو قوت، جوش، شدت، حرارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا کے ادب میں ہر مقام پہ یہی چیز آتی ہے، اور عربوں کے ہاں ہی کیا، وہاں سے جو یہ شاعری نکلی ہے تو ایران کے راستے ہوتی ہوئی ہمارے ہاں پہنچی، تو اس سے یہ گویا شراب کی ندیوں میں سے ان کی کشتیاں یہاں تک آئی۔ اپنی شاعری کو لٹریچر سمیت میں کہوں گا، لیکن شاعری بالخصوص اس کو اگر آپ نچوڑیں تو 90% اس میں سے شراب ٹپکے گی، اور شراب ایک انقلاب آفرین استعارے کے طور پر 100 سالہ دور چرخ تھا، ساغر کا ایک دور نکلے جو میکدے سے تو دنیا بدل گئی۔ اس موضوع بھی اگر میں آپ کے سامنے شعر شروع کر دوں تو شام پڑ جائے، لیکن یہ جو بات سامنے آ رہی ہے اس کے لیے ضروری ہے بتانا کہ شراب سے یہ مفہوم کیا لیتے تھے۔ یہ جاں فضا ہے بادہ، جس کے ہاتھ میں جام آ گیا سب لکیریں ہاتھ کی گویا رگے جاں ہو گئی۔ اور عربی شاعری تو پھر پوچھئے نہیں کس کمال تک پہنچی ہوئی تھی۔ ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا۔ عربوں کے ہاں ذکر ہو شراب کا، زبان ہو عربی کی، اور شاعر ہو عہد جاہلیہ کا، تو پھر تو پوچھو نہیں، شعر سنتے سنتے نشہ چڑھ جاتا آدمی۔ دوسری طرف اسلام کو اگر آپ دیکھیے تو یہ ضعف و ناتوانی، بے کسی اور بے بسی، محکومی اور محرومی، غربت اور افلاس، پژمردگی، افسردگی، یاس اور نا امیدی کا مذہب نہیں ہے۔ یہ تو قوت و اقتدار، شوکت و حشمت، عزت و وقار، غلبہ اور سطوت، حکمرانی اور جہاں کا دین ہے۔ تو اس دین کے لیے بھی استعارہ شراب ہی کا سب بہتر ہو سکتا ہے۔
تو قرآن نے جہاں جہاں جنت کی شراب کا ذکر کیا ہے وہ حقیقت میں استعارہ ہے اس دین کی شوکت اور حشمت اور غلبہ اور اقتدار کا، یعنی وہ نظام، وہ حقائق، وہ تعلیم جس سے عروق مردہ میں خون زندگی دوڑ جائے، اقبال کے الفاظ میں۔ تو جہاں جہاں قرآن میں شراب کا لفظ، شراب کے تو معنی عربی زبان میں ہر پینے کی چیز کے لیے ہے، وہ کولڈ ڈرنکس کے لیے بھی شراب کا ہی لفظ اب استعمال ہو رہا ہے، پینے کی چیز، اس میں یہ چیز آ جاتی ہے، لیکن خود جو شراب کے لیے الفاظ استعمال ہوتے تھے وہ الفاظ بھی قرآن نے استعمال کیے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ سب استعارے کے طور پہ ہے، تمثیل کے طور پہ ہے، تشبیہ کے طور پہ ہے۔ مقصد اس سے اسلام کے دین کی شوکت اور حشمت، قوت اور اقتدار کا اظہار ہے یہ، یعنی اس دین کے علم برداروں کو ایسا ہونا چاہیے، ان کی رگوں میں اس قسم کا خون دوڑنا چاہیے جس میں حدت اور حرارت ہو، جیسا شراب سے پیدا ہو جاتی ہے یہ چیز۔ یہاں ہے یسقون من رحیق مختوم، رحیق عربوں کے ہاں خالص شراب کو کہتے تھے، شراب کی ایک خال قسم تھی، پھر مختوم، سر بمہر، یہ کہتے ہیں شراب والے کہ اگر ہوا لگ جائے تو اس کی تندی اور تیزی میں فرق آ جاتا ہے۔ ایک تو قرآن نے شراب کو کہا ہی طہورا، پاکیزہ، جس میں کوئی کسی قسم کی آمیزش، غلط آمیزش نہ ہوئی ہو، خالص پورا توحید کا دین۔ پھر اس کے بعد وہ جن بوتلوں میں بند ہے وہ سر بمہر سیل کی ہوئی، قرآن نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، یہ وہ مہر ہے جو خدا نے خود ان بوتلوں کے اوپر لگا دی ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے الفاظ، اورات، صفحات کے پیکروں کے اندر خدا کا کلام ہے، یہ تو وہ شراب ہے، اور یہ جو الفاظ یا اس کا یہ مادی پیکر ہے جسے ہم قرآن کا نسخہ کہتے ہیں، یہ وہ بوتل سمجھ لیجئے۔ تو اس کی حفاظت خدا نے اپنے ذمے لی، تو استعارتاً کہا کہ وہ رحیق، وہ خالص شراب جس پہ مہر خود خدا نے لگائی، اور وہ مہر بھی کیونکہ قوت اور طاقت کا استعارہ ہے، غلبہ اور استیلاء کا، شوکت اور حشمت کا استعارہ ہے، وہ مہر بھی مشک کی لگائی ہے، جسے ہم مشک کہتے ہیں نا، عربی میں مسک کہتے ہیں اس کو۔ یہ یونانی طب میں ہمارے ہاں ایک دوائی ہوتی تھی، دواء المسک، اب وہ مشک ہی نہیں ملتی تو مسک کیا ہو، ان تے مشکاں بدیاں ہوئی ہوندی ہیں۔ تو اس کے اوپر جو سیل ہے وہ بھی اس چیز کی ہے کہ جو یونانی طب میں یہ مسک جو تھی یا مشک جو تھی بڑی تیز چیز ہوتی تھی۔ یہ ہمارے یہاں کے حکیم اجمل خان صاحب نے یہ بتایا تھا کہ بند شیشی کے اندر خالص مسک کو یہ کرتے یا واسکٹ کی اس جیب میں نہیں رکھنا چاہیے جس کے نیچے قلب ہوتا ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ تو ایسی شے جو ہے سیل اس کی لگی، ایک تو وہ رحیق ہے، پھر وہ مختوم ہے، پھر اس کے اوپر جو سیل ہے وہ بھی مسک کی ہے، مشک کی ہے۔ تو یہ پورا استعارہ ہے اسلام کے نظام کی اقتدار اور قوت اور حشمت اور شوکت کا۔ ضمناً یہ مختوم، یہ جو بحث چلتی ہے نا ہمارے ہاں خاتم النبیین کے، یہ خاتم النبی تے کے زبر کے ساتھ، تے کے زیر کے ساتھ،
باتیں ہیں، سوال ہی نہیں ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیے یہ خاتم یہ الفاظ جو ہیں اردو ترجمہ ان کا مہر کر دیا جاتا ہے، اور مہریں ہوتی ہیں دو قسم کی، ایک تو وہ انگریزی میں ایک تو سٹیمپ ہوتی ہے، ایک سیل ہوتی ہے۔ تو سٹیمپ تو وہ ہے کہ جس کو مہر آپ نے، وہ مہر ہی ہے اردو میں، اس کے لیے لفظ ہی دوسرا نہیں ہے، وہ لگا دیا تو وہ ٹیسٹ کر دیتے ہیں آپ کسی چیز کو، وہ سٹیمپ لگانے سے یہی کہتے ہیں کہ صاحب اس کے نیچے اپنی سٹیمپ لگا دیجئے۔ اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کو سیل کر دینا، سیل کے معنوں میں یہ خاتم قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے، سٹیمپ کے معنوں میں نہیں استعمال ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کے درخواست پر مہر لگ گئی رسول اللہ کی، وہ نبی بن گیا۔ اصل چیز تھی کہ نبوت کے فہرست کے اوپر جو سیل لگ گئی رسول اللہ کی، اب اس میں اضافہ ہی نہیں ہو سکتا، قرآن نے تو مختوم خود کہہ دیا ہے۔ تو مختوم، جب قرآن مختوم ہو گیا، نبوت خود مختوم ہو گئی، اس اعتبار سے سیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سٹیمپ نہیں ہے۔ ضمن بات آ گئی، مختوم۔ پھر قرآن نے اس استعارہ اور تشبیہ کے بعد بھی ذہنوں کو صاف کیا ہے کہ کہیں یہی شراب نہ سمجھ لی جائے، اور شراب کی ایک ہی خصوصیت جو ہے تندی اور تیزی اور سرکشی اور قوت، وہی نہ سمجھی جائے۔ اب اس شراب جو ہے یہ وہ پینے والے شراب میں کچھ ملاتے ہیں، عام طور پہ کہتے ہیں سوڈا ملاتے ہیں، یہ کچھ بھی قرآن نے بھی اس کے اندر ملایا ہے، اور کس طرح سے اپنے نظام کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ وہ توازن برقرار رکھتا ہے۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، شدت ہے، تندی و تیزی بھی ہے، رحماء بینہم بھی ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے جہاں کہیں ذرا اس معیار یا سٹینڈرڈ سے سرکشی اور قوت اونچی ہوئی تو قرآن کہتا ہے کہ اس شراب میں ہم کافور ملا دیتے ہیں۔ طب یونانی والے جانتے ہیں اور یہ معلوم ہے لوگوں کو، بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، جس چیز کی حدت کو کم کرنا ہو اس میں کافور ملا دیتے ہیں۔ ویسے عربی زبان کا یہ لفظ ہی کسی چیز کو دبا دینے کے معنی میں آتا ہے نا جی۔ کفر تو ہوتا یہ ہے کہ وہ شرف انسانیت کو دبا دیتا ہے، تو کافور اس حدت کو، عجیب چیز ہے یہ زبان عربوں کی، فنا نہیں کرتا اس حدت کو، جو تیزی آ گئی ہوتی ہے اس کو ذرا سا دبا دیتا ہے، اور اگر وہ اس معیار سے حدت اور تندی اور تیزی اور قوت ذرا کم ہوئی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ہم اس میں زنجبیل ملا دیتے ہیں، ادرک کی ملونی اس میں ہو جاتی ہے۔ یعنی اس نے توازن برقرار رکھنا ہے۔ وہ بھی میں نے جو عرض کیا تھا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، بڑی تیزی ہے اس کے اندر۔ رحماء بینہم، فوراً ان کو نیچے لے آتا ہے کہ بڑھتے چلے جائیں، اور پھر اس کے بعد تو ایسی محسوس مثال دی ہے، تراہم رکعاً سجداً، قیام کھڑا ہونا، اس کے ساتھ فوراً رکوع، فوراً سجود۔ کیا بات ہے! تندی اور تیزی کے اندر کس قدر اس نے رافت اور لطافت پیدا کی ہے۔ یہ نماز کا قیام اور اس کے ساتھ رکوع، بات ہی یہ ہے کہ زندگی ہر وقت قیام ہی نہیں چاہتی، زندگی قیام چاہتی ہے، اپنے موقع کے اوپر قیام چاہتی ہے، اس کے موقع کے ساتھ وہ رکوع بھی چاہتی ہے، وہ سجود بھی چاہتی ہے، لیکن رکوع و سجود میں یہ معنی نہیں ہے کہ آپ رکوع میں جھکے ہی رہیں اور سجدے میں پڑے ہی رہیں، پھر قیام بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن نے جہاں بھی یہ تشبیہ دی ہے شراب کی، صحیح بھی کہا ہے اس کو، تندی اور تیزی کے اندر خالص وجہ ہوتی ہے،
اس کے مزاج میں آمیزش، مزاج کے معنی آمیزش ہوتی ہے، آمیزش کہیں کافور کی کرتا ہے، کہیں وہ زنجبیل کی کرتا ہے۔ میں نے آپ کو معلوم ہے کہ میں اکثر اقبال کو کوٹ کیا کرتا ہوں۔ اس نے اپنے حقائق کی لم جو تھی وہ قرآن کی تعلیم سے دی تھی۔ قرآن کے یہ مقامات سامنے ہوں، اقبال کا شعر سامنے ہو، بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے خودی کی تندی و تیزی میں کبر و ناز نہیں۔ سمجھے کیا کہہ گیا ہے؟ خودی یہی شراب جس کو یہ کہا، یہی تعلیم جو نظام ہے دین کا، خودی کی تندی و تیزی میں کبر و ناز نہیں، جو ناز ہو بھی تو بے لذت نیاز نہیں۔ فوراً مزاج وہ کا پورا آ جاتا ہے۔ یہ شراب کاہے کے لیے ہے قرآن کی؟ اب تو آپ کو معلوم ہی ہے، عرصہ ہو گیا یہ کچھ سنتے ہوئے، جو میں کہا کرتا ہوں کہ دین یا اسلام اپنی بات خدا سے، اللہ سے شروع نہیں کرتا، آدمی سے شروع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے انسان کو، آدمی کو ہم نے واجب التکریم پیدا کیا۔ ہر وہ نظام، ہر وہ اسلوب زندگی جو اس کی تکریم کے راستے میں حائل ہو، تذلیل انسانیت ہو، وہ کفر ہے۔ تکریم انسانیت اس طرح سے قائم رہ سکتی ہے کہ کوئی انسان نہ کسی دوسرے کا محکوم ہو، نہ کسی دوسرے کا محتاج ہو۔ تو جب وہ انسانوں میں سے کسی کا نہ محکوم ہوگا نہ محتاج، تو پھر یا تو انارکی ہو جائے گی کہ کوئی حکومت ہی نہیں ہوگی، کوئی قاعدہ ہی نہیں ہوگا، کوئی ضبط ہی نہیں ہوگا، تو انارکی تو نہیں چل سکتی نا۔ کسی انسان کا نہیں محکوم، اس نے کہا خالق کا محکوم، جس نے پیدا کیا ہوا ہے اس کی محکومی وجہ ذلت نہیں ہوتی، محروم بھی نہیں کسی کا، وہی رزاق، وہی حاکم۔ مقام انسانیت یہ ہے کہ وہ دنیا میں ایک انسان کسی دوسرے انسان کا نہ محکوم ہو نہ محتاج ہو۔ اس مقام سے گر جائے اگر انسان، وہ اسفل سافلین پہ بھی ہے نا، گر جاتا ہے اپنی وجہ سے ہی۔ اگر اس مقام سے گر جائے تو یہ جو شراب ہے قرآن کی، یہ اس کو اس کا مقام عطا کر دیتی ہے۔ اقبال کے الفاظ میں لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ہے ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا۔ قرآن کی شراب انسان کو اس کا مقام عطا کر دیتی ہے۔ جو اپنے مقام سے گر گیا ہو انسان، اس کو اس کا مقام عطا کر دیتی ہے۔ یہ ہے دین، یہ ہے نظام اسلام کا مقصود و مطلوب، انسان کو اس کا مقام عطا کر دینا۔ اور مقام انسانیت تکریم انسانیت، احترام آدمیت، عملاً نہ کسی کا محکوم نہ کسی کا محتاج، ایک خدا کا محکوم، اسی کا محتاج۔ یہ ہے مقام آدمیت، مقام انسانیت۔ قرآن کی شراب یہ مقام عطا کر دیتی ہے انسان کو۔ کیا بات ہے، اس شخص کے بھی شعروں پہ میں آ جاؤں تو پتہ نہیں کہاں چلا۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ یہ گرتوں کو تھام لیتا ہے۔ اس کی شراب نشہ پلا کے گراتی نہیں ہے، یہ گرتوں کو تھام لیتی ہے۔ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک۔ اور اگلے دو لفظ ہیں عزیزان من، وہی جو میں کہا کرتا ہوں پنجابی میں تت کڈیا ہے۔
یہ جو ارتقاء میں انسان آگے بڑھتا چلا، یہ زندگی آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے، مقام انسانیت میں پہنچ کے وہ جسے انسٹنکٹس کہتے ہیں نا، وہ چیزیں کچھ اس کے اندر ہیں، اور وہ جذبہ ہے سیلف پریزرویشن کا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا۔ حیوانی سطح پہ بھی آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، ننھی سی جان چیونٹی، اس کے راستے میں آپ ذرا سا تنکا یوں کریں تو وہ دیکھیے کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ اور بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی۔ زندگی جہاں ہے اس کا تقاضا اپنے آپ کو محفوظ کر رکھنا ہے، تو یہ تقاضا انسان کے اندر ہے، سیلف پریزرویشن۔ سیلف پریزرویشن کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی مقابلے میں قوت آئے اس پہ آپ غالب آ جائیں، اسے کہتے ہیں سیلف ایگریشن، مقابلے کی قوت کے اوپر غلبہ پا لینا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جب اس کو ہم زندگی کی ریس کے استعارے سے بیان کریں گے تو اس کے معنی ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا ہوگا۔ بڑی عجیب چیز ہے قرآن نے جو ایولیوشن کی جو چیز نظریہ بتایا ہے قرآن نے، ساری تعلیم یہ ہے کہ زندگی سٹرگل کرتی ہے، جد و جہد کرتی ہے آگے بڑھ جانے کے لیے۔ کسی مقام کے اوپر اگر زندگی رک جاتی ہے تو اب آپ کو معلوم ہوگا قرآن میں جہنم کے لیے جہیم کا لفظ ہے۔ جہیم کے معنی ہیں جہاں کوئی رکاوٹ ہو، آگے نہ بڑھ سکے، وہیں جامد ہو کے کھڑا ہو جائے۔ سلسلہ ارتقاء میں جو سپیشیز یا جو نو ایسی آئی کہ اس میں مقابل کی قوتوں کا مقابلہ کرنا جو تھا، اس کی قوت نہیں تھی تو وہ تو یا مٹ گئی یا وہیں جامد ہو کے رہ گئی۔ بڑا دلچسپ موضوع ہے ان کا، ان کی تحقیقات دیکھیے۔ یہ جو ہمیں زندگی ادنا پست پیمانوں میں نظر آتی ہے نا، کہیں چھپکلی، کہیں چوہیا، کہیں بلی، کہیں کتا، کیوں جی؟ گئی بجلی گئی ہے؟ اچھا ہے تیرے مان لی گل جی چلی جائے تو چلیے۔ ہاں جی، اچھا وہ چلے گا، صرف یہ بند ہوئی ہے۔ وہ اب کوئی کوہ طور والا نقشہ ہوگا کہ باتیں تو ہوں گی، دیکھا نہیں جائے گا۔ جی، یہ زندگی، لائف جسے آپ کہتے ہیں، یہ مختلف مقامات میں رکی ہوئی ہے۔ یہ جو پیچھے رہ گئی ہیں سپیشیز، یہ ساری جہنم میں ہیں۔ انسان آگے بڑھا ہے، زندگی آگے بڑھی ہے، پیکر انسانیت میں آئی۔ ہر بار میں پھر کہتا ہوں وہ زندگی کہنا چاہیے، زندگی ہے جو سٹرگل کر کے یہاں تک آئی۔ اب انسان کے پیکر میں آنے کے بعد وہی جو پہلے سے اسلوب چلا آ رہا تھا وہ اسلوب رہنا چاہیے۔ اس نے ارتقاء کی مزید منازل طے کرنی ہے۔ اب یہاں پہنچ کے دو قسم کے نظریات آئے۔ ایک تو یہ کہ زندگی یہی طبعی زندگی، فزیکل لائف ہی ہے، کھانا پینا، افزائش نسل کرنا، مر جانا، جیسے پیدا ہوئے تھے اسی طرح سے دنیا سے چلے گئے، وہی کے وہی رکے رہے، آگے نہیں بڑھے۔ یہ جہنم ہے۔ ہمارے ہاں تو وہ ایک ہی لفظ ہے نا، ترجمے میں تو ہر چیز کچل کے رہ جاتی ہے، بس ایک دوزخ ایک لفظ ہے اس کے لیے۔ وہ جہنم ہو، وہ جہنم ہو، وہ نار ہو، وہ سقر ہو، تو قرآن شاعری کرتا ہے کیا کہ کہیں وزن شعر کے لیے سقر کہہ دیا، کہیں نار کہہ دیا، کہیں جہنم کہہ دیا، معاذ اللہ۔ قرآن تو پیغمبر کے متعلق کہتا ہے کہ شاعری اسے زیب نہیں دیتی، چاہے جائے کہ خدا خود شاعری کرنے لگ جائے۔ شاعری نہیں ہے، ہر مقام پہ ہر لفظ کا اپنا متعین معنی ہے، دوسرے الفاظ سے اس میں کچھ شیڈ کا فرق ہے۔ یہ زندگی طبی
جیسا پیدا ہوا اسی قسم کا وہ مر گیا، جہنم کی زندگی ہے، ویسے کا ویسا رہا، آگے نہیں بڑھا۔ دوسرا نظریہ زندگی یہ ہے کہ نہیں، زندگی ایسی بسر کرنا چاہیے، کرنی ہوگی کہ جس میں یہ دنیا یہاں تو جو سٹرگل کرنی ہے، پریزرویشن آف سیلف کی جو بات ہے، تحفظ خیش، اس کے لیے تبھی جد و جہد کی ضرورت ہے، جبھی آپ زندہ رہیں گے نا۔ یہ تبھی زندگی نہایت ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ تو اس کے لیے تو دنیاوی زندگی کی جد و جہد، اس کے لیے تمام ذرائع اسباب مہیا کرنے۔ آتنا فی الدنیا حسنۃ پہلے آیا ہے قرآن میں۔ اگر پھر دنیا حسنات نہیں ہیں، یہ تمام چیزیں میسر نہیں ہیں، تو زندگی یہیں ختم ہو جائے گی، آگے پھر بڑھے گا کیا اور آگے چلے گی کیا بات؟ یہاں پریزرویشن آف سیلف سے زندگی کو ایک مقام پہ رکھا، اور اگر اسی کو منتہا اور مقصود سمجھ لیا تو یہ جہنم ہوگی، اور اگر اس میں آگے بڑھنے والی چیزیں ہوں گی تو یہ وہ ہے جس کو آپ جنت کا مقام کہتے ہیں۔ جنت بھی آخری مقام نہیں ہے، وہ بھی آگے بڑھنے کے لیے ایک میدان ہے۔ جنت والوں کے متعلق بھی قرآن میں یہ ہے کہ ان کے پیشانی کا نور انہیں ان کے راستے روشن کرتا چلا جائے گا۔ راستے روشن کرنے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ آگے بھی چلنا ہوگا، وہ اور بات ہے۔ یہاں کی زندگی کے بعد تو بہرحال ارتقائی منازل طے کر کے آگے چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ قرآن کا نظام آگے بڑھنے کے لیے دیتا ہے۔ اب یہاں جو ذکر چلا آ رہا ہے اس قوت اور اقتدار کا جو اس نظام سے، اس شراب سے ملتا ہے، آپ دیکھیے گا۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس نسخے نہیں ہیں، ورنہ قرآن کے الفاظ پہ نگاہ ہو جھوم جاتا ہے آدمی۔ میں پڑھے دیتا ہوں، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، یہ ابھی آیت ختم نہیں ہوئی ہے، قوما ہی ہے یہاں، ختامہ مسک، آگے اس کا مقصود بتا دیا خود ہی، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ اس لیے دی گئی ہے کہ جو آگے بڑھنا چاہے آگے بڑھتا چلا جائے۔ تبھی زندگی کی شراب تو گرا دیتی ہے۔ یہ ہے قرآن کا مقصود۔ افراد میں بھی جو جوہر ہے ایک فرد کے اندر، وہ اتنی جد و جہد کرے کہ باقی افراد سے آگے نکل جائے، اور من حیث القوم، وہ تو قرآن نے کہا ہے کہ اعلان رہے گی یہ قوم جو ہے، اعلان تو سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے آگے، سب سے اوپر۔ تو یہ شراب اس لیے ہے کہ اس سے آگے بڑھنے والے آگے بڑھتے جائیں۔ اور یہ موضوع مختلف مقامات پر آیا ہے۔ السابقون السابقون 56/11، ایک اور جگہ تو اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں ہے، 74/37 74۔ کہا یہ کاہے کے لیے ہے؟ بڑی عجیب آیتیں آ رہی ہیں پیچھے سے۔ بہرحال قرآن کریم کے تعلیم کے مختلف مراحل گناتے ہوئے کہا یہ کاہے کے لیے ہے؟ یہ سارا کچھ غور سے سنیے گا قرآن کے الفاظ۔ کہا یہ اس لیے ہے کہ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو آگے بڑھنا چاہے اس کی روح سے آگے بڑھ جائے، جو پیچھے رہنا چاہتا ہے پیچھے رہ جائے۔ وہ تو ہے اس لیے
کسی ایک مقام پہ کھڑے ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، اور ایک مقام کے اوپر کوئی شے رہ نہیں سکتی. یہ عجیب چیز. ایک دوسری طرف میں چلا جاؤں گا. یہ ایک مسئلہ ہے بڑا اہم قرآن کا، سائنس کا. وہ اپنی اصلی حالت سے نیچے آ گئی ہوئی ہوتی ہے. وہ جو آگے چلنے کی حرکت اس کے اندر ہوتی ہے وہ سلب ہو چکی ہوتی ہے جب وہ ٹھہرتی ہے. تو کوئی شے ٹھہری ہوئی ویسے کی ویسے نہیں رہتی، پست ہوتی چلی جاتی ہے، تبدیلی اس میں آتی ہے، تغیر آتا ہے. تغیر پستی کی طرف آتا ہے. تغیر تو ہر حال میں آنا ہے. اگر وہ حرکت اور حرارت سلب ہوئی ہے تو پستے کی طرف، نیچے کی طرف گرے گی پہاڑ کی چوٹی سے جو چیز آئے گی. تو اور اگر وہ حرکت اور حرارت ہے، تبدیلی اس میں آنی ہے. تبدیلی اس میں آئے گی آگے بڑھنے کے لیے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر. کیا بات ہے قرآن کی. جس کا جی چاہے شراب پیے، آگے بڑھ جائے، انفرادی حیثیت میں بھی، اجتماعی حیثیت میں بھی، انسانیت کی تاریخ میں بھی. یہ ریس کورس ہے. آپ کو پتا ہے، آپ کو یاد ہوگا شاید پچھلے کسی خطبے میں میں نے کہا تھا، مسلی قرآن کریم میں صلاۃ کے تابع جو کچھ لفظ آتا ہے، مسلی ریس کورس کا وہ گھوڑا ہوتا ہے جو باقی گھوڑوں سے سب سے آگے لیکن اگلے گھوڑے سے پیچھے، یعنی خدا سے آگے نہیں نکلتا. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر. جس کا جی چاہے. کیا بات ہے قرآن کی. کوئی روک نہیں اس کے راستے کے اندر. جس کا جی چاہے آگے بڑھ جائے، جس کا جی چاہے پیچھے رہ جائے. ہست ای میں کدا ہو دعوت عام ہستی جا. بڑا عجیب شعر ہے. یہ تو میں کدا ہے، اس میں عام دعوت ہے. یہ طنز بھی کر جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اہل حدیث کی مسجد فقہ والے نہیں آ سکتے. ہستی میں کدا ہو دعوت عام ہستی جا، قسمت بادہ با اندازہ جام ہستی ہے. جتنا بڑا پیالہ لاؤ گے اتنی شراب مل جائے گی. ان شرابیوں کی شاعری میں بھی بڑی چیز ہوتی ہے. کیا بات ہے. قسمت دعوت عام ہست، وہاں رکاوٹ نہیں ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ تم پیالہ اپنا کتنا بڑا لے کے آتے ہو. وہ جتنا بڑا لاؤ گے اتنی مل سکے گی نا. وہاں تو اس کے لیے کوئی انتہا ہی نہیں، کوئی حد ہی نہیں، کوئی نہایت ہی نہیں ہے. وہاں تو مٹکے بھرے ہوئے ہیں، ختم ہی نہیں ہو سکتی. اب جتنا پیالہ کوئی لائے گا اتنا ہی ملے گا نا. زیادہ لینی ہے بڑا پیالہ لے. قسمت بادہ باندازہ جام لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر. اور یہی چیز جو قرآن نے یہاں کہی، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. منافست، مسابقت، ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کا ذائقہ، ارتقاء کی منزل میں آگے کے آگے چلے جانا، اوپر سے اوپر چلے جانا. دونوں چیزیں قرآن نے یہ کہی ہے. یہ آگے بڑھنا اور بلندیوں کی طرف جانا. اسی لیے اس کو قرآن نے پہاڑی کی چٹان، پہاڑی کی گھاٹی پر چڑھنے سے تشبیہ دی ہے. کیا تشبیہات ہیں قرآن کی. آگے بھی چلے، ایسا راستہ کہ جو سیدھا بھی جا رہا ہو اور ساتھ کے ساتھ اونچا بھی ہوتا چلا جا رہا ہو. بلندیاں بھی ہیں اس کے اندر اور آگے بڑھنے کی بات بھی ہے. اب اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور سلسلہ ارتقاء تو کہتے ہی بلندی کی طرف جانے کے لیے. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اب اس شراب کے اندر کوئی تھوڑا سا سوڈا ملانا ہے نا. ذہن میں رکھیے گا اس بلندیوں کو. مزاجہ من تسنیم. اس میں ملایا جائے گا
تھوڑا سا پانی. تسنیم. اب ہمارے ہاں تو یہ الفاظ کڑیاں کا نام رکھ دینے نا، پتہ ہی نہیں نام کیوں رکھنے آگے. سلام بلندی کو کہتے ہیں. اب ان کے ہاں ابتدان بلندی کے لیے تو اونٹ کی کوہانی بڑی چیز تھی، اس کو بھی یہ کہتے تھے. اور پھر جو پہاڑیوں کی چوٹیاں ہوتی تھی سنام. تسنیم بلندیوں کی طرح، بلندیوں سے اترتا ہوا آبشار کی طرح جو پانی آ رہا ہو اس کو تسنیم کہتے ہیں. پھر اس میں بلندی ہے، پانی بھی ملا رہا ہے اس میں تو بلندیوں کی تشبیہ کے ساتھ ملا رہا ہے. ساری تعلیم قرآن کی یہ ہے، آگے بڑھانا، بلند لے جانا. مزاجہ من تسنیم. وہ ایک آبشار، پہاڑ کے اوپر سے جو پانی گرے گا وہ کسی چشمے سے پانی نکلتا ہے. اوپر سے گرنے والا پانی تو کیا یاد آیا، بدنصیبی تھی کہ کشمیر کی وہ وادیاں دیکھ لی میں نے، بار بار وہ یاد آتی ہیں. اس کے وہ باغات شالمار وغیرہ وہ ہے ہی، اس میں لطف کی بات ہی اتنی یہ ہے. بلندیوں سے پانی آتا ہے، آبشاروں کی طرح گرتا ہے، اور مختلف اس کے ہاں کے وہ طبقے ہیں، گرتا ہوا ڈل میں آ جاتا ہے. وہ عجیب منظر ہوتا ہے. وہ تو کینیڈا کی ایک جھیل ساری دنیا کے لوگ دیکھنے کو جاتے ہیں، ہے کیا بلندی سے ہی پانی گر رہا ہے نا. وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر آمیزش بھی ہوگی تو اس پانی کی ہوگی جو بلندیوں سے گر رہا ہے. عینن چشمے سے نکلنا ہے نا اس پانی میں، چشمہ ہے. عینن یشرب بہل مقربون، جسے پینے کے بعد کیا بات. یوں تشبیہ میں سمجھیے کہ اگر کوئی گرتا بھی، یہ مقرب ہے، یہاں قرب کی بات ہے، میں نے ابھی عرض کروں گا. لیکن اگر شراب کی تشبیہ میں ہو وہ کہتا ہے کہ اس کو پینے کے بعد گرے گا بھی تو خدا کے قدموں میں جا کے گرے گا. مثال کے طور پہ، تشبیہ کے طور پہ ہے، مقرب ہے، قرب ہے. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس کے حقیقی معنی یہ نہیں ہے. اس طرح سے فزیکلی کسی کے قریب ہونے کا تو معنی یہ ہے کہ خدا کسی مقام میں بیٹھا ہے، کھڑا ہے، جہاں ہے کسی مقام میں، اس سے قریب ہو جانا فزیکلی، جغرافیکلی، ڈسٹینس کے اعتبار سے، فاصلے کے اعتبار سے. خدا کے متعلق تو یہ تصور ہی نہیں ہے. وہ معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. وہ تمہارے ساتھ ہے، تم بھی اس کے ساتھ ہو یا نہیں. اس کے ساتھ ہونے سے تو گویا ہم سب مقرب ہے. قرآن کا انداز دیکھیے کہ وہ تو سب جگہ ہے. تم مقرب ہو جاتے ہو نہیں اس کے. تو یہ قرب جو ہے یہ فاصلے کا، ڈسٹینس نہیں ہے، طبی زندگی کا قرب نہیں. وہ تو قرآن کی تشبیہ میں خدا کے رنگ میں رنگے جانا جسے کہتے ہیں. اس کی صفات ایک تو میں پھر دوہرا دوں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اس کی صفات میں ایک تو وہ ہے جو اس کی ذات کی صفات ہے، یعنی هو الاول والآخر، وہ اول تھا جب کوئی اور نہیں تھا، تو اس میں تو کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا نا. لیکن اس کی جو دوسری صفات ہیں، رزاق ہے، خبیر ہے، علیم ہے، علیم ہے، یہ وہ صفات ہیں جنہیں انسان اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے اعلی حد بشریت. خدا کے ہاں یہ صفات لامحدود ہوں گی. انسان چونکہ محدودیت میں گھرا ہوا ہے، یہ صفات بھی محدود پیمانے کے اندر اپنے اندر منعکس کرتا چلا جائے گا. جتنی زیادہ یہ صفات اس کے اندر منعکس ہوں گی اتنا ہی زیادہ اس کو خدا کا مقرب کہا جائے گا قرآن کی اصطلاح میں.
صفات میں اس سے قریب. ہم رنگی یک رنگی جسے ہمارے ہاں اصطلاح میں کہتے ہیں ہم آہنگی اور یک رنگی. اور پھر اس کے بعد تو آپ نے تصوف والوں کے ہاں دیکھا ہوگا مقربین بارگاہ الہی سمجھے تصور ہی عجیب قسم کا. پاکا مست زرد روح، نہ کھانے کو روٹی، نہ پہننے کو کپڑا، نہ رہنے کو مکان. وہ لطیفے والے بات کرتے تھے نا کہ وہ معاشر میں مختلف قومیں گزریں گی اور آواز آئے گی کہ یہ وہ قوم آئی، یہ وہ قوم آئی، اور پھر ایک قوم آئے گی کہ یہ خدا کے مقربین کی قوم ہے، وہ چلی آ رہی ہے. نہ خدا کھاتا ہے، نہ ان کو کھانے کو ملتا ہے، نہ وہ پہنتا ہے، نہ ان کے پاس کپڑا ہے، نہ اس کا مکان ہے، نہ ان کا کوئی مکان ہے. یہی ہے مقربین ہمارے یہاں کے. ان مقربین کے اوپر بڑا خوبصورت ایک نے ایک چھینٹا دیا ہے. ہمارے ہاں تو شاعری میں بات ہوتی ہے. پھر وہ شعر زیادہ فارسی میں ہے اس قسم کے، بڑا خوبصورت شعر ہے. ان کے متعلق یہ کہتے ز تیرا بختی آئینہ حیرت دارم. آئینے کی بد نصیبی پر، تیرا بختی تو یہ شعر ہے نا، آئینے میں تیرا بختی سے آئی. آئینے کی تیرا بختی یا بد نصیبی پر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. کیوں؟ ترا کشید در آغوش ہو آفتاب نہ شد. تجھے اپنے آغوش میں سمٹا لیا اور پھر سورج نہیں ہو سکا، شیشے کا شیشہ ہی رہا ہے. کیا بات ہے اس کی بد نصیبی کی. یہ مقرب بھی ہوئے تو خدا کی صفت جو تھی جلال اور اقتدار کی اور غلبہ و تسلط کی وہ نہ پیدا ہوئی. ترا کشید در آغوش و آفتاب نہ شد. ز تیرا بخت یہ آئینہ حیرت دارم. ترا کشید در آغوش و آفتاب نہ شد. تصوف میں نہیں ہو سکتا. قرآن یہ چیز پیدا کرتا. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. یہ ہے خدا کا رنگ. لیکن اس رنگ سے تو ہر شخص ڈرتا ہے نا. پورے کے پورے کرتے پہ اگر ایک رنگ آ جائے تو پہلے سے سارے رنگ اس میں ختم ہو جاتے ہیں. یہ ان رنگوں کو ختم نہیں کرنا چاہتے، اس لیے اپنے آپ کو اس رنگ کے مٹکے میں ڈبونا ہی نہیں چاہتے. عین یشرب بہل مقربون. یہ ایک بات درمیان میں اور آ گئی. میں نے کہا تھا کہ آگے بڑھنے کا جذبہ ہر ایک کے اندر ہے. تبھی زندگی کے اندر بھی آگے بڑھنے کا وہ تو ہمارے سامنے ہے. پاگل ہوئی ہے دنیا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے سے. ایک تو ضرورت کی چیز ہے نا. ضرورت کے لیے 2 روٹیاں سالن، پہننے کے لیے کرتا پاجامہ، رہنے کے لیے ایک کوٹھری مکان. ضرورت تو انتہا ہوتی ہے، اس کی محدود ہوتی ہے، وہاں ختم ہو جاتی ہے ضرورت. 2 روٹیاں کھانے والے کے سامنے ڈھیر لگا ہوا، روٹی کا تیسری کھا ہی نہیں سکتے. لیکن ہوس تو کہیں ختم ہی نہیں ہوتی. اور پھر وہ جب ہوس ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی ہو، اچھی بھلے موٹر موجود ہے، وہ دوسرا جو ہے چوئی صاحب میاں صاحب انہوں نے ایک اور موٹر لے لی. اب یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے، بلکہ 3 ہونی چاہیے ان سے آگے. یہ جس قدر آپ دیکھ رہے ہیں پاگل پن دنیا کے اندر اس وقت آ رہا ہے، وہ یہ جو دنیاوی اسباب و سامان ہیں ان میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا جذبہ ہے. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. انسان کو حقیقی مقصود زندگی سے غافل کر دیتا ہے یہ جذبہ کہ مجھے ان طبی سامانوں میں آسائشوں میں دوسروں سے آگے نکل جانا ہے. وہ کہتا ہے کہ ضرورت کی تو حد ہوتی ہے. یہ ان سے آگے نکل جانے کا جذبہ قبر کی کندھوں تک لے جاتا ہے انسان کو. حتی زرتم المقابر. کیا بات ہے. تکاثر وہاں بھی ہے، تنافس یہاں ہے.
بھی زبان جانے تو آپ کو پتہ چلے کہ تکاثر کثرہ جو ہے، کثرت جو ہے، وہ محسوسات کے لیے وہ ہے. فزیکلی جو چیزیں نظر آ جاتی محسوس ہوتی ہیں چیزیں، تکاثر اس کے اندر ہے. تنافس نفس کی چیز ہے، انسانی ذات کی چیز ہے. یہاں اس کا آگے بڑھنا ہے. وہ تنافس سکھاتا ہے، منافست سکھاتا ہے. تکاثر وہ کہتا ہے وہ تو قبر کی، اور پھر خاتمہ ہو گیا قبر میں پہنچا تو نہ تو تکاثر کا جذبہ رہا، نہ یہ جذبے والا باقی رہا. اور تنافس یا منافست کے اندر یہ تو ختم ہی نہیں ہوتا. ختم ہو جائے گا تو تکاثر والا جسم ختم ہو جائے گا. یہ ذات جس کو آگے بڑھانے کے لیے اتنا کچھ کیا تھا یہ تو آگے چلے گی. پھر یہ تو جوئے رواں ہے. یہ تو باہر اگر صحرا میں ہے تو پھر باڑ کے نیچے سے گزر کے گلستان میں آ جائے گی. تو تکاثر ہے جو انسان کو اس کے مقصود حیات سے غافل کر دیتا. الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا تمہیں اصل مقصود زندگی سے، تکاثر کے جذبے میں. اور پھر آدمی کسی اور کام جو ہوگا رہتا ہی نہیں ہے. اس تکاثر میں آ جائے نہ یہ تکاثر ختم ہوتا ہے. 3 لے لو گے 4 والا آ جائے گا، موٹروں والا. 10 کوٹھیاں بنا لو گے 15 والا آ جائے گا سامنے. چل سو چل. اور حتی زرتم المقابر، آخر الامر کہا زرتم المقابر. این یشرب بها المقربون، میں نے کہا ہے مقرب ہیں جن کے لیے کہا. یہ جو عین چشمہ ہے یہ بھی پھر ذہن میں آ گیا. وہ تو خدائے علیم و بخیر ہمارے دلوں میں گزرنے والے خیالات سے ہی واقف ہے. چشمہ کہا تو چشمہ تو پھر مادی ہوتا ہے، پہاڑ کی چوٹیوں میں سے چشمہ نکلتا ہے. کہتا ہے یہ چشمہ وہ نہیں ہے جو باہر سے کہیں سے پانی پھوٹ کے آتا ہے. یفجرونہا تفجیرا، یہ تو وہ چشمہ ہے جسے یہ مومن اپنے دل کے چٹانوں سے خود نکال کے لاتے ہیں. چشمہ بھی وہ ہے، خود نکالنا. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. جوئے شیرو پیشہ ہو سنگے گراں ہے زندگی. کیا بات یہ شخص کر جاتا ہے، قرآن سے لیتا ہے. اسی لیے اس کی فکر میں بلندیاں بھی ہیں اور لطافتیں بھی ہیں، ندرت کاریاں بھی ہیں. قرآن سے لیتا ہے. دیکھا وہ جو کہا اس نے کہ مقرب یہ چشمے کو اپنے دل کے اندر سے لے کے بہا کے آتے ہیں. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ وصف کیا تھا کہ شعریت بھی اس کے اندر ایسی قائم رکھتا ہے. شعر واز نہیں بننے دیتا، ورنہ اس کے اندر شعریت نہیں رہتی، اس کا کوئی اثر نہیں رہتا. تو بھلا ہے تو برا ہو نہیں سکتا ہے. ذوق ہے برا وہی کہ جو تجھ کو برا جانتا ہے، اور اگر تو ہی برا ہے تو وہ سچ کہتا ہے. کیوں برا کہنے کہ تو اس کے برا مانتا ہے. شعر یہ بھی ہے. یہ جسے دے وہ شعر بھی سنا تو پھر دوبارہ سن لیجیے. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اور وہ جو چلی آتی ہے ہمارے ہاں شاعری میں حقائق، کوکن کی، خارا شگاف کی، جوئے شیر کی، شیری کی، اس کی طرف لے آیا ہے نا. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. جوئے شیرو تیشہ ہو سنگے گراں ہے زندگی. یفجرونہا تفجیرا، مومن اس چشمے کو اپنے دل کی گہرائیوں کی چٹانوں سے خود پھاڑ کر باہر لے آتے ہیں. اور اس چشمے سے پھر، اور اس چشمے کے متعلق جو جو کچھ قرآن میں جو آیا ہے معلوم ہے نا کہ اس چشمے کا نام قرآن نے کہا ہے کہ سلسبیل ہے. یہ کسی ایک مقام کے اوپر ہی جھیل کی طرح نہیں بند ہو کے رہ جاتا. یہ بہتا ہوا چلا جاتا ہے، ہر ایک کے گھر سے گزرتا ہوا آواز دیتا ہوا کہ پانی کی ضرورت ہے تو لے لو میں آ گیا. سلسبیل، راستے میں پوچھتا ہوا لوگوں سے کہ چاہیے.
میں آ گیا. یہ ہے وہ چشمہ جو مومنوں کے دلوں کی چٹانوں سے ابھر کر باہر آتا ہے. مقربون یہ تو ختم ہی ہو گیا ہے. جی بہت تھوڑا کہا ان کی تو یہ کیفیت ہے. میں پھر ذرا جلدی جلدی کر دیتا ہوں، جلدی گزرنے کو تو جی نہیں چاہتا. فرق تابہ قدم ہر کجا کے می نگرم کرشمہ دامن دل می کشد کے جا ہی جاست. سر سے پاؤں تک جہاں بھی میں نگاہ رکھتا ہوں وہ کہتے ہیں آگے کیوں جا رہا ہے؟ ساری ارتقائی حسن کی تو یہی ہے، یہی کھڑا رہو. قرآن کی یہ کیفیت ہے عزیزان من. فرق تابہ قدم ہر کجا کے می نگرم کرشمہ دامن دل می کشد کے جا ہی جاست. یہ کہا یہ تو ان کی کیفیت ہے، اور اس کے بعد اس کے خلاف دوسرے ہیں اجرمو. جرم تو آپ کو معلوم ہے نا، ان کے یہاں بنیادی طور پر دوسروں کے درخت سے پھل کاٹ کے خود لے آنا، یہ ہے جنہیں مجرم ہی نہیں اب قرار دیا جاتا. سب سے زیادہ شریف بھلے منصوب ہے اجرمو. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. کہا یہ عجیب چیز ہے، تم دیکھو گے عجیب چیز. یہ آمنو والے کیا کہتے تھے، کیا کرتے؟ کہتے یہ تھے کہ جان مار کے محنت کرو، اپنے گاڑے پسینے کی کمائی لے کے آؤ، اپنے لیے کم از کم ضرورت کے مطابق رکھو، اور اس سے زائد جو کچھ بچے دوسروں کی ضرورت کے لیے دے دو. کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان پاگلوں کو دیکھو کہتے کیا ہے. ان کا جو سردار تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں ہے نا، وہ کہتے تھے کہ مجنون، پاگل ہو گیا. وہ تو ہے، ایسے کو پاگل کہیں گے. وہ تو آپ کے ہاں ہمارے ہاں بھی تو مسئلہ ہے نا کہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو اپنے نفع نقصان کی بھی فکر نہیں، اپنا نفع نقصان. اس کا پیمانہ یہی ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ سارے کا سارا خود رکھے تو یہ ہوش مند ہے. اگر اس میں سے یہ کیفیت ہو جائے کہ کم از کم اپنے لیے رکھے، باقی سارا دوسروں کو دے دے، تو ان کے پیمانے اور ان کے معیار کے مطابق تو یہ پاگل ہے ہی. کہا ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو یہ ہنستے ہیں. یہ دیکھیے کہتے کیا، کیسا عجیب منظر ہے یہ ہنسنے کا. اب بھی اگر سامنے نہیں ہنستے تو پیٹھ پیچھے تو اس سے بھی ہنستے. اگر کہیں اس وقت بھی ہے کوئی دیانتدار جو ان کے سامنے نظر آئے کہ کیا کیفیت ہے اس کی، اپنا کیپٹل لگایا تھا، تھوڑے سے پیسے تھے، دیانتدار بن کے دکان چلائی ہے، سب کچھ لٹ گیا میاں کا، ہنستے ہیں. یہ لوگ پھر ہنستے ہیں. کون ہے اجرم کا لفظ دیکھیے صاحب، جن کی کیفیت یہی نہیں کہ اپنے درخت کا پھل آپ رکھتے ہیں، دوسروں کے درخت کا پھل بھی کاٹ کے اپنے گھر میں لے آتے ہیں. یہ تو یہ ہیں، تو ان پہ کیوں نہ ہنسیں گے کہ جو نہایت محنت سے اپنے ہاں پھل اگائیں، اپنی ضرورت کم از کم پوری کرے اور باقی سب دوسرے ضرورت مندوں کو لیے دیے دے. آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. گزرتے ہیں تو ایک دوسرے کو کنکھیاں سے کہتے ہیں، ذرا دیکھنا ان کو کہ محاکاتی انداز قرآن کا دیکھیے جیزان من. کنکھیوں سے، غمزے سے، اشارے سے کہتے ہیں یہ ہے وہ جو وہ کہا کرتے ہیں. دیکھیے جان مار کے محنت کرتا ہے اور آپ دیکھیے پہنا ہوا کیا ہے شخص. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ وَانْقَلَبُوا فَكِهِينَ. اور جب گھر لوٹتے ہیں تو گھر میں جا کے بھی یہی باتیں کرتے ہیں کہ اس قسم کی ایک جماعت یہاں پیدا ہو گئی ہے بالکل پاگلوں کی. وہ ایک لفظ اور بھی، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم غلط راستے پہ جا رہے ہو، سب سے بڑے غلط راستے پہ تو یہ جا رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ محنت جان مار کے کرو اور دوسروں ضالون. یہ ہے جو گمراہ ہے. خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، تمہارے منہ میں ہے یہ بات. لیکن عزیزان من، یہ کون باتیں سمجھے گا کہ واقعی خرد کا تقاضا کیا ہے اور جنون کسے کہتے ہیں.
یہ جو جنون ہے حقیقت میں یہی خیرت ہے. عقل خود بھی اور عقل جہاں بھی قرآن نے اقبال نے اس لیے دونوں میں فرض کیا ہے. عقل خود بھی سب اپنے لیے سمیٹنے والا, عقل جہاں بھی دوسروں کو دے دینے والا. یہی فرق ہے قرآن کی تعلیم میں اور یہ جو سیکولرزم یا اس قسم کا اسلام جو ہمارے ہاں رائج ہو رہا ہے ان کے اندر. عزیزان مان, سورہ تطفیف کی آیات 33 پہ ہم آ گئے, 34 سے ہم آئندہ لیں گے. بات وہ بھی وہی ہے, فما ارسلوا علیہم حافظین. اتنی سی بات اور کہہ دوں, مومنین سے کہتا ہے کہ یہ کہنے تو ان کو, ہم نے تمہیں ان کے اوپر کوئی داروغہ بنا کے نہیں بھیجا کہ ان کو مار مار کے ٹھیک کرنا ہے. بات ان تک پہنچانی ہے, بات صاف ہے. پھر اس کے بعد ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, ہنسنے تو ان کو آگے آتا ہے. ابھی وہ دن آئیں گے, قریب ہی آ جائیں گے کہ جب تم ان پہ ہنسو گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ. ہمارا تو مرتا شکریہ. ہمارا کیا تھا صاحب نے بلایا تھا انکم ٹیکس کا پرابلم, وہ کوئی ڈرافٹ بنایا ہے اس میں ماشاء اللہ نے, اس میں وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ اور کچھ لکھا ہوا ہے کہ پبلک انٹرسٹ میں نہ ہو. ہماری انگریزی میں تو یہ لفظ نہیں ملا ہے, انشور سے وہ بات بنتی نہیں ہے. کہ معنی کیا ہے اس کے؟ انیور ورڈ ہے کیونکہ لا میں انیور ہی لکھا ہے. آپ کے ہاں پھر ان کے ہاں سے بھی جو آیا ہے نا ایکسپیکٹ, اس میں بھی انیور لکھا ہوا. اس کے معنی کیا ہے اس چیز کے؟ کہ وہ فنڈ جو ہو ذرا دیکھ لیجیے گا کہیں ہم اس لفظ کی غلطی میں نہ مارے جائیں. آؤ بیٹا, یہ سارا کچھ جو ہم نے کہا ہے نا اس کو یاد رکھنا تمہارے لیے تھا. کیسی ہے دیکھیے آپ نے جی سورت نبی